السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نگاہ راحیل کا ناول دیباچہ ایپیسوڈ 3. لاہور پاکستان. سگریٹ کا دھواں ہر سو پھیلا تھا. وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا. کھڑکی سے آتی ہوئی چمکتی دھوپ اس کے چہرے پر سیدھا آ کر گر رہی تھی. اس نے اپنے سیاہ بال جیل کی مدد سے ماتھے سے پیچھے کو سیٹ کیے ہوئے تھے. اس کی آنکھیں بھی سیاہ تھیں. وہ سگریٹ کا ایک کش لینے کے بعد اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا. اس نے ایک مردانہ شال اپنے کندھوں پر لے رکھی تھی. اپنے سامنے رکھی میز پر پاؤں ٹکائے وہ صوفے پر بازو پھیلائے کافی شاہانہ سے انداز میں بیٹھا تھا. اس کی تمام تر توجہ LED کی اسکرین پر پاکستان کے وزیر اعظم کی چلنے والی تقریر پر تھی. پاکستان کے ہر حصے کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے. ہر حصے کا مطلب آپ اچھے سے سمجھ لیں. کشمیر بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے. وزیر اعظم کے الفاظ اس کے چہرے پر تناؤ بڑھا رہے تھے. جو شخص میرے ملک کا دشمن ہے یا پھر وہ میرے ملک کے دشمنوں کے ساتھ دوستی یا ہمدردی رکھتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس کا انجام پوری دنیا دیکھے گی. اور کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ مجھے ان کی حقیقت نہیں معلوم. آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں. وزیر اعظم کی تقریر میں ادا کیے گئے یہ الفاظ جیسے اس کے دل و دماغ میں تیش کی آگ کو مزید بھڑکا گئے تھے. میکائل ملک نے LED کا کنٹرول میز پر سے اٹھایا اور پھر اس نے LED بند کر دی. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. میکائل صاحب آپ کی چائے. اس کے گھر کی ملازمہ عنایا بی بی غلط وقت پر آ گئی تھیں. وہ بوڑھی عورت ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھیں. وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے معمولی سے لباس میں ملبوس تھی اور وہ اس کے جواب کی منتظر تھی. ان کے چہرے پر جھریاں ہی جھریاں تھیں. میکائل نے ایک نظر عنایا بی بی کو دیکھا اور پھر انہیں ہاتھ سے چائے کا کپ سامنے میز پر رکھنے کا اشارہ کیا. اس میز پر جس پر وہ مغرور سے انداز میں پاؤں ٹکائے ہوئے تھا. عنایا بی بی وہ چائے کا کپ میز پر رکھنے کے لیے جھکی ہی تھی کہ میکائل ملک نے اپنا ہاتھ پوری طاقت کے ساتھ چائے کے کپ پر دے مارا. چائے کا کپ زمین پر گر کر ایک زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا. عنایا بی بی ایک دم کچھ سمجھ ہی نہیں پائیں. وہ بالکل ساکت سی کھڑی چائے کے ٹوٹے ہوئے کپ کو دیکھتی رہیں. انہیں میکائل سے اس حرکت کی توقع ہرگز نہ تھی. وہ شاید یہ بھول رہی تھیں کہ وہ میکائل ملک تھا جس کا اپنے غصے پر قابو رکھنا بالکل ناممکن تھا اور اس غصے کو اپنے سے کمزور لوگوں پر اتارنا اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا. جاہل عورت، میں تمہیں تنخواہ اس بات کی دیتا ہوں کیا؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور صوفے سے اٹھا. اپنی تیش سے بھری نگاہوں سے اس نے عنایا بی بی کو دیکھا جو سہمے ہوئے اسے دیکھ رہی تھیں. میں نے تمہیں کب کا چائے لانے کا کہا ہوا ہے؟ وہ بلند آواز میں ان پر چیخا. صاحب جی، وہ آپ نے جب کہا میں چائے لے آئی. انہوں نے بمشکل اپنے گلے سے آواز نکالتے ہوئے کہا. مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے مزید بلند آواز میں کہا. اب کی بار عنایا بی بی سے جواب نہ دیا گیا. وہ خاموش رہیں. اتنی بے عزتی، آخر میرا قصور کیا ہے؟ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا. وہ یہ الفاظ صرف سوچ سکتی تھیں لیکن انہیں زبان تک لانے کی ہمت ان میں نہ تھی. میری ایک بات کان کھول کر سن لو. اگر تم نے یہاں کام کرنا ہے تو میرے اصولوں کی پیروی کرنی ہوگی، ورنہ اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ. تمہاری ان حرکتوں کے باوجود تم یہاں اب تک جو کام کر رہی ہو نا، اس کی وجہ صرف میرے مرحوم والد صاحب ہیں، ورنہ تم جیسے نوکروں کی یہاں کوئی جگہ نہیں. وہ ان کی مسلسل تذلیل کیے جا رہا تھا، ان کی عمر کا لحاظ کیے بغیر. میکائل ملک ایسا ہی تھا، تیش کے عالم میں ادب و احترام سب کچھ بھول جانے والا. اس بوڑھی عورت کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا. میکائل ابھی تک اس پر چیخ رہا تھا. اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ گیٹ لاسٹ! عنایا بی بی یہ سن کر تیز قدم چلتی ہوئی ڈرائنگ روم سے باہر نکلیں. وہ اب باورچی خانے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں. کچھ دیر بعد میکائل کا غصہ اب تک ٹھنڈا ہو چکا تھا. وہ صوفے پر بیٹھا اب بس سگریٹ کے کش لینے میں مگن تھا جب اس کے آئی فون کی اسکرین جگمگائی. اس نے ایک نظر فون کی اسکرین پر ڈالی. اسکرین پر روشن نمبر کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی. اس نے فون پک کیا.
میں یہ بیان دے دوں گا، لیکن فون پر کچھ دیر روزمرہ کی گفتگو کے بعد جب دوسری جانب سے ایک شخص نے وہ سوال کیا جس کا اسے انتظار تھا تو اس نے جواب دیا، لیکن وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ ہاں، تمہیں جو بھی چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا، بس یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ دوسری جانب سے ایک شخص نے بھاری مردانہ آواز میں اسے حکم دیا۔ ہاں، تم اس کی فکر مت کرو، میکائل نے فوراً جواب دیا۔ ویسے تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم مجھ پر کوئی احسان کر رہے ہو۔ اس نے اب کی بار ابرو اچکا کر مزید کہا تو دوسری جانب سے ایک زوردار قہقہا لگا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ دوسری جانب سے یہ سوال پوچھا گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ میکائل ملک کا تمسخر اڑا رہا ہو۔ کیونکہ یہ ایک بزنس ہے اور اس بزنس میں ہم دونوں کا بہت منافع ہے، اس نے شانے اچکا کر سنجیدگی سے کہا۔ اس کا یہ جواب سن کر دوسری طرف سے کوئی پھر مسکرایا۔ اب میکائل نے فون کھڑک سے بند کر دیا اور عادت کے مطابق سگریٹ دوبارہ پینے لگا۔ عنایا بی بی باورچی خانے میں موجود تھیں۔ چولہے پر دوپہر کا کھانا پک رہا تھا۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی تھیں تبھی ارم باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ وہ بھی ان کے گھر میں کام کرنے والی ایک ملازمہ تھی جس کو کچھ ہی مہینے پہلے اس گھر میں کام کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ ایک 19-20 سال کی لڑکی تھی جو اپنی مجبوریوں کی بنا پر یہاں کام کرنے آئی تھی۔ وہ باورچی خانے میں عنایا بی بی کی کھانا پکانے میں مدد کے لیے آئی تھی۔ بہت ہی کم عرصے میں اس کی عنایا بی بی سے کافی اچھی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ اس نے جب ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات کو دیکھا تو اس نے ناسمجھی کا اظہار کیا۔ کیا ہوا عنایا بی بی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کے سوال کا جواب عنایا بی بی نے نہیں دیا۔ انہیں یوں پریشان دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا۔ عنایا بی بی، بتائیں مجھے کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس نے انہیں جواب دینے پر اصرار کیا۔ بیٹی، کیا ہوگا مجھے؟ ہمیشہ سے ہم غریبوں کے ساتھ یہی تو ہوتا آ رہا ہے۔ ان کی آنکھوں کی نمی بڑھ گئی۔ دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی ہمیں ان مغرور لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہی ہونا پڑتا ہے۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے لڑکتا ہوا تھوڑی تک پہنچا جسے انہوں نے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ میکائل صاحب اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ ارم نے چند لمحے بعد پوچھا۔ بیٹی، تمہیں ابھی کچھ معلوم نہیں۔ تمہیں ابھی یہاں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے یہ دیکھا ہوتا کہ میکائل صاحب نے بیگم صاحبہ کے ساتھ، وہ اس کے سوال پر جیسے اپنی ساری بھڑاس نکالنا شروع ہو گئی تھی، لیکن اسی بھر اس کے دوران وہ اپنی زبان سے کچھ ایسا کہنے لگی تھی جو انہیں شاید نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گئیں۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ ایسا بولنے والی تھی جو ایک بھیانک طوفان لا سکتا تھا۔ کیا کیا انہوں نے بیگم صاحبہ کے ساتھ؟ ارم نے وہ سوال کیا جس کا انہیں ڈر تھا۔ عنایا بی بی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکیں۔ کچھ نہیں، انہوں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دو، انہوں نے مزید کہا۔ ارم ان کی بات سن کر وہاں سے جانے لگی۔ اس کے چہرے پر بہت کچھ تھا اور اس کا ذہن کئی سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ آخر کیا ہوا تھا بیگم صاحبہ کے ساتھ؟ اس کے دل و دماغ میں بار بار یہ سوال امڑ رہا تھا جس کا جواب اب اس سے ہر صورت چاہیے تھا۔ اگرچہ ہمیں آپ کے نقصان پر رونا پڑے، آپ ہمارے دلوں میں اس محفوظ جگہ پر رہتے ہیں جہاں کوئی طوفان یا رات یا درد آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی محبت صبح کی مانند تھی جس نے ہماری زندگی کو روشن کیا۔ اندھیرے کے نیچے بیداری رنگ کی ایک اور مہم جوئی کروائی۔ آپ کی آواز میں ہمیں ایک نیا گیت ملا جس نے سب کچھ روشن کر دیا۔ جو کچھ بھی آپ نے اپنی نظروں میں سمایا، آپ کے وجود میں خوشی تیز تھی۔ آپ نے پھولوں جیسی مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ دل کی تبدیلی پر آپ کا ذہن ہمیشہ روشن رہا، چیزوں میں حیرت کے ساتھ۔ اگرچہ یہاں آپ کے دن مختصر تھے، آپ کی روح زندہ، بیدار، مکمل تھی۔ ہم اب ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے ناموں کی پرانی دوری سے۔ اب آپ سانسوں کی تال کے اندر رہتے ہیں۔ جتنا ہم آپ سے قریب ہیں، اگرچہ ہم آپ کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ہم جانتے ہیں کہ ہماری روحیں آپ کو دیکھ سکتی ہیں۔
آپ ہمیں دیکھ کر مسکراتے ہیں، جس میں ہم اپنی بہترین تطہیر لاتے ہیں۔ ہم آپ کو نہ ڈھونڈیں، صرف یاد میں، جہاں ہم آپ کے بغیر تنہا ہو جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی موجودگی میں تلاش کریں، ہمارے علاوہ جب دلکشی روشن ہوتی ہے، جب مہربانی چمکتی ہے اور موسیقی ابدی لہجے میں گونجتی ہے، جب آرکڈز زمین کو روشن کرتے ہیں۔ سیاہ ترین موسم بہار میں بدل گیا ہے، امید کے ساتھ یہ سیاہ غم پھول جو ہر دل میں آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں، فیاض دل کے ساتھ ہر دن میں داخل ہونا، ہمت اور محبت کی دعوت کی خدمت کرنا، جب تک ہم آپ کا خوبصورت چہرہ دوبارہ نہ دیکھیں، اس سرزمین میں جہاں کوئی جدائی نہیں، جہاں ہمارے ذہن سے سارے آنسو پونچھ جائیں گے اور جہاں ہم آپ کو دوبارہ کبھی نہیں کھوئیں گے۔ بائی جان اور ڈونہو۔ اسلام آباد، پاکستان۔ سورج اسلام آباد کے پہاڑوں کے درمیان جیسے جیسے ڈوب رہا تھا، ویسے ہی آسمان رنگوں کے شاہکار میں تبدیل ہو رہا تھا۔ نارنجی، گلابی اور سونے کے رنگ آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ سورج کی روشنی کی آخری کرنیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ اس پس منظر میں صاف اور شفاف مخملی آسمان پر دور ہیروں کی مانند ستارے ہلکے سے ابھر رہے تھے، اور چاند، ایک روشن ہلال، آسمان پر سجا تھا جو دنیا پر ایک نرم اور دل فریب چمک ڈالتا۔ وہ ایک وسیع اور خوبصورت کمرہ تھا جہاں حلیمہ صاحبہ موجود تھیں۔ وہ اس کمرے میں ان چیزوں کو ترتیب سے رکھنے میں مصروف تھیں جن کی ترتیب خراب ہوئی پڑی تھی۔ ویسے نینا نیو یارک جانے سے پہلے اپنے کمرے میں ہر شے کو ترتیب سے رکھ کر گئی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کے کمرے میں اریحہ کا آنا جانا لگا ہی رہتا۔ اس وجہ سے اس کے کمرے میں رکھی کچھ چیزوں کی ترتیب صحیح نہیں تھی۔ بس نینا آنے والی ہوگی اور میرا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا، حلیمہ صاحبہ تیز لہجے میں زیر لب بڑبڑا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ تمام چیزوں کو آخری بار ترتیب دے رہی تھیں۔ تبھی انہیں کسی کے تیز قدموں کی آواز آئی۔ وہ پیچھے مڑی اور انہوں نے کمرے کے دروازے کی جانب ابرو اکٹھے کرتے ہوئے دیکھا۔ امی، نینا آ گئی۔ اریحہ نے کمرے میں داخل ہوئے بغیر دروازے کے پاس کھڑے رہ کر ہی جیسے اعلان کیا۔ حلیمہ صاحبہ کا چہرہ کھل اٹھا، آنکھوں میں ایک خاص چمک اور نمی سی ابھر آئی۔ السلام علیکم امی۔ حلیمہ صاحبہ کے لیونگ روم میں داخل ہوتے ہی نینا نے انہیں خوش دلی سے سلام کیا اور پھر ان کی جانب بڑھ کر انہیں پیار سے گلے لگا لیا۔ اریحہ بھی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ نینا نے اپنا ہینڈ بیگ سامنے پڑی میز پر رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی اس کا سوٹ کیس پڑا تھا۔ ہائے میری جان، آ گئی تم؟ اللہ کا بہت شکر ہے۔ حلیمہ صاحبہ کی آواز بھر آئی تھی، اور یہ نینا کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ جب کسی دوسرے ملک جاتی یا کسی دوسرے شہر بھی تو گھر واپس آنے پر حلیمہ صاحبہ یوں ہی اس سے ملتی، اور بالکل اسی طرح سے ان کی آنکھیں اور آواز ان کی اداسی کو بیان کرتے۔ نینا کی نیو یارک سے پاکستان کی فلائٹ صبح کی تھی، اور نیو یارک سے پاکستان کا راستہ 14 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ہے۔ اسی وجہ سے اسے آتے ہوئے شام ہو گئی تھی۔ اریحہ میڈم، کیا حال ہے آپ کا؟ اب کی بار اس نے ساتھ کھڑی اریحہ کو مخاطب کیا، جو اپنی چھوٹی سیاہ روشن آنکھوں سے ان دونوں ماں بیٹی کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نینا جیسی نہیں تھیں اور نہ ہی حلیمہ صاحبہ جیسی۔ اس کی آنکھیں تو احسن صاحب کی آنکھوں کی طرح تھیں۔ شکر ہے آپ کو میں یاد آئی، اس نے خوشگوار لہجے میں مسکرا کر کہا، تو حلیمہ صاحبہ اور نینا بھی کھل کر مسکرانے لگیں۔ خیر، آپ کیسی ہیں؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ اب کی بار اس نے بھی نینا سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ وہ 15-16 سال کی ایک خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی جو شلوار قمیض میں ملبوس ایک دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلائے ہوئے آج اس گھر میں موجود ہر شخص کی طرح کافی خوش لگ رہی تھی۔ میری جان، میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا، اس نے پیار سے اسے کہا۔ امی، بابا اور علی کہاں ہیں؟ اس نے ارد گرد نگاہ دہراتے ہوئے کہا۔ تمہارے بابا کی دفتر میں کوئی بہت اہم میٹنگ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آج دفتر سے جلدی آ جائیں گے، اور علی، تم تو جانتی ہی ہو، ایک وکیل کے ہر وقت کورٹ کچہری کے چکر لگتے ہی رہتے ہیں، اسی وجہ سے بس، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جلدی آنے کی کوشش کرے گا۔
انہوں نے یوں کہا جیسے یہ ان کے گھر کا ایک معمول ہو، اور واقعی میں یہ ان کے گھر کا معمول ہی تھا۔ ٹھیک ہے امی، میں فریش ہو کر آتی ہوں، باقی باتیں اب کھانے کے ساتھ۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا، سوٹ کیس لیا اور لیونگ روم سے باہر نکلنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم بس فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، میں نے تمہاری پسندیدہ بریانی بنائی ہے۔ اور پھر نینا کے قدم رکے۔ اس نے پیچھے مڑ کر حلیمہ صاحبہ کو دیکھا۔ یو آر دا بیسٹ، اس نے اپنے ہاتھ سے تھمز اپ کا سائن بناتے ہوئے خوش دلی سے کہا تو حلیمہ صاحبہ کے چہرے پر مسکراہٹ مزید بڑھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیسے اس کی تعریف کے بدلے شکریہ کہا، اور پھر نینا وہاں سے جانے لگی۔ آسمان کے مخملی سیاہ اور گہرے نیلے کینوس پر چاند روشن تھا، بہت روشن۔ ستارے اس گہرے نیلے اور سیاہ کینوس پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ ستارے روشن جگنو کی مانند تھے جو خاموشی سے ٹمٹما رہے تھے۔ احسن صاحب اور علی نینا کے گھر پہنچنے کے 1-2 گھنٹے بعد آ گئے تھے۔ ان سے کافی دیر بات چیت کرنے کے بعد حلیمہ صاحبہ نے ڈرائنگ روم میں کھانا لگا دیا تھا۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد نفاست سے رکھی کرسیوں پر براجمان تھے۔ بریانی کی خوشبو ماحول میں رقص کر رہی تھی۔ اور بتاؤ علی، آج کون سا کیس ہارے؟ کھانا کھاتے ہوئے نینا علی سے مخاطب ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں سے شرارت کے تاثرات خوب جھلک رہے تھے۔ ارے اینکر صاحبہ، آپ کو غلط فہمی ہے، میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنا کیس جیت کر ہی آیا ہوں۔ علی نے بریانی کا ایک لقمہ لینے کے بعد کندھے اچکا کر کہا۔ وہاں بیٹھے باقی لوگ مسکرانے لگے۔ نینا کی غیر موجودگی میں گھر کی ساری رونق ہی غائب ہو جاتی ہے، حلیمہ صاحبہ اور احسن صاحب نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ چلو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، نینا نے مسکرا کر کہا۔ نینا، میں نے تمہاری اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر سنی، ماشاءاللہ تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ چند لمحے بعد احسن صاحب نے اسے کافی قابل ستائش انداز میں کہا۔ ان کے انداز میں نینا کے لیے عزت، محبت اور فخر بھی تھا۔ اس نے احسن صاحب کو مسکرا کر دیکھا۔ بہت شکریہ بابا، یہ سب کچھ آپ اور امی کی اچھی تربیت کی وجہ سے ہی ہے۔ اس نے ابرو اچکا کر نرمی سے کہا تو اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی حلیمہ صاحبہ نے اس کے کندھے پیار سے تھپ تھپائے۔ وہ بات تو ٹھیک ہے بیٹی، لیکن سارا کچھ صرف ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے قوت ارادہ و اختیار عطا کیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں اور تمہاری والدہ، انہوں نے حلیمہ صاحبہ کی طرف دیکھا، تمہیں نصیحت کرتے لیکن تم ان پر عمل نہ کرتی۔ وہ کہہ رہے تھے تو وہ ان کی بات سن کر ساتھ ساتھ دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیتی۔ مطلب یہ کہ نینا نے چند لمحے بعد کچھ کہنا چاہا لیکن اریحہ نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ مطلب یہ کہ آپ نے اپنے لیے اس راہ کا انتخاب خود کیا ہے، اس نے شانے اچکا کر کہا تو سب مسکرانے لگے۔ وہ سب جانتے تھے کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ استنبول، ترکی۔ آسمان پر چمکتا ہوا سورج ایک نئے دن کی یاد دہانی کروا رہا تھا۔ سورج کے اطراف میں سفید روئی کی طرح کے بادل اپنا بسیرا کیے ہوئے تھے۔ ارد گرد چلتی ہوا بالکل تازہ تھی۔ گھاس پر شبنم کے قطرے اب ہیروں کی مانند مزید چمک رہے تھے جو دراصل سورج کی بڑھتی ہوئی روشنی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ دونوں کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ بار بار اپنے موبائل کی اسکرین کو آن کر کے دیکھتا اور جیمرے خاتون ہر مرتبہ ایک ناگواری سے بھری نظر اس پر ڈالتیں۔ وہ شاید یہ جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کے یوں بار بار ناشتے کے دوران موبائل کو استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی والدہ اسے کتنی مرتبہ ناگواری سے دیکھ چکی ہیں۔ انہیں اس کی اس حرکت پر کافی غصہ آ رہا تھا۔ براق، آج میرائے آ رہی ہے، جیمرے خاتون نے اسے مخاطب کیا تو وہ ابھی بھی موبائل کی اسکرین پر نظریں ٹکائے ہوئے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ براق، تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ انہوں نے اب کی بار اسے جیسے جھڑکا۔ میں نے سن لیا ہے آنے، براق نے موبائل کو کھانے کی میز پر رکھتے ہوئے ابرو اچکا کر کہا۔ انہیں لگا تھا کہ اس نے ان کی بات نہیں سنی تھی، لیکن وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ براق یامان بہت حاضر دماغ تھا۔ وہ اب اطمینان سے پلیٹ میں موجود چلبر کھا رہا تھا۔ ترکیہ میں انڈوں اور دہی سے تیار کیا گیا ایک نسخہ چلبر کہلاتا ہے۔ جیمرے خاتون ابھی بھی اس کا چہرہ ناگواری سے گھور رہی تھی۔ واہ، تو تم مجھے پہلے جواب نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے ایک شکوہ کن لہجے میں کہا۔ آنے ایک بہت ہی اہم میسج آیا ہوا تھا،
وہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے وضاحت کی، تمہارا ذہن کس طرف ہوتا ہے براق؟ انہوں نے فوراً سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور کچھ کہنا چاہا، لیکن تبھی اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے اپنا موبائل میز پر سے اٹھایا اور اسکرین پر دیکھا۔ اسکرین پر روشن نمبر ایلدار کا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور فون پک کیا۔ جیمرے خاتون کے چہرے پر ناگواری کے اثرات اب مزید بڑھ گئے تھے۔ براق، وہ ایمرے بے، دوسری جانب سے ایلدار نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ ایمرے بے کا نام سن کر براق کے چہرے پر نا سمجھی کے تاثرات ابھرے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کھانے کا چمچ سامنے رکھی پلیٹ میں رکھا۔ کیا ہوا ہے ایمرے چچا کو؟ بتاؤ ایلدار، اس نے تھوڑا بلند آواز میں پوچھا، تو جیمرے خاتون کے چہرے پر بھی ایمرے بے کا نام سن کر حیرت اور نا سمجھی کے تاثرات جل گئے۔ ایمرے بے کے بیلگراد جنگل کا نام والے کاٹیج سے آیاز کی ڈیڈ باڈی ملی ہے اور ایمرے بے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ایلدار نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ براق کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں، بہت تیز۔ چہرے پر تناؤ بھی صاف آشکار تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے فون بند کیا اور کرسی کھینچ کر باہر نکلا۔ جیمرے خاتون اس کا چہرہ نا سمجھی کے عالم میں دیکھ رہی تھیں۔ وہ دروازے کی طرف تیز قدم چلتا ہوا جانے لگا تو جیمرے خاتون نے اس کے بازو کو زور سے پکڑ کر روکا۔ براق، کیا ہوا ہے؟ کیا سب خیریت تو ہے؟ انہوں نے پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھا۔ براق چند لمحے خاموش رہا، جیسے کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب سرخی اور نمی کی ملی جلی لہریں موجود تھیں جو جیمرے خاتون کے دل کو ڈبو رہی تھیں۔ آیاز اب نہیں رہا، اس نے کہا تو اس کے انداز میں بہت کچھ تھا، تیش، غم، پھر یقینی۔ آسمان کے رنگ مدھم پڑ گئے تھے، سورج ڈھل رہا تھا۔ نارنجی، گلابی اور ہلکی جامنی رنگت شام کے جذبات کی عکاسی کر رہے تھے۔ درختوں کی شاخیں شام میں چلتی ہوئی ہلکی پھلکی ہوا کی وجہ سے لہراتیں، ایک اداسی کی فضا قائم تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا ایک اور دن کے ڈھل جانے کا ماتم منا رہی ہو۔ لیونگ روم کی بتیاں جلنے کے باوجود بھی بجھی ہوئی ہی لگ رہی تھیں، جیسے ان کا دل بجھا ہوا تھا۔ وہ ادھر تنہا تھیں، ان کے کندھے آگے کی طرف جھکے ہوئے تھے، آنکھیں بھوجل تھیں اور ان کا دل و دماغ کئی سوچوں میں گم تھا۔ آیاز جیمرے خاتون کے لیے بہت عزیز تھا۔ وہ براق سے 1-2 سال ہی چھوٹا تھا۔ اس کا یوں دنیا سے چلے جانا ان کے گھر میں موجود ہر شخص کے لیے کافی تکلیف کا سبب تھا۔ میرائے کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچی تھی۔ جیمرے خاتون کی یہ حالت دیکھ کر وہ کچھ سمجھ نہیں پائی، لیکن پھر جب انہوں نے اسے سب بتایا تو وہ بھی ایک دم حیران رہ گئی اور پریشان بھی۔ جیمرے خاتون کو کچھ دیر حوصلہ اور تسلی دینے کے بعد اس نے انہیں لیونگ روم میں بھیجا اور خود وہ فریش ہونے گئی تھی۔ براق ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ یہ شام یقیناً ایک غم کی شام تھی، اور یہ غم پہچاننے والا کون تھا؟ آنے، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ میرائی نے پوچھا۔ وہ چند لمحے پہلے ہی فریش ہو کر آئی تھی اور جیمرے خاتون کے ساتھ برابر میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شام بھی اب ڈھل چکی تھی۔ آسمان پر سیاہ گہرے سائے کا جال بچھا تھا جس پر چاند کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے خود نہیں معلوم، انہوں نے شانے اچکا کر جواب دیا۔ انہیں براق نے جتنا بتایا تھا وہ صرف وہی جانتی تھیں، اور وہ پھر ہر طرف ایک طویل روشنی کا بسیرا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس خاموشی میں کسی نے خلل پیدا کیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ دونوں چوکنا ہوئیں۔ جیمرے خاتون لیونگ روم سے باہر نکلیں اور انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ میرائے بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ براق گھر میں داخل ہو چکا تھا اور انہیں دیکھ کر وہ چند لمحے کے لیے رکا، ایک گہری سانس لی اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا ان کی جانب بڑھا۔ براق کے چہرے پر بہت کچھ تھا، اس کی آنکھیں بھاری اور مدھم نظر آ رہی تھیں۔ وہ ان کے قریب آیا اور سر ہلا کر جیسے اشارے سے سلام کیا ہو اور پھر لیونگ روم میں چلا گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے لیونگ روم میں آئیں۔ وہ سیدھا صوفے پر ٹانگ جمائے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ اس کے کندھے دن بھر کی تکلیف کے باعث بھاری پڑے ہوئے تھے۔ اس نے چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کر ڈالیں۔ جیمرے خاتون اور میرائے اس کے برابر میں صوفے پر آ کر بیٹھیں۔ وہ اسے سننے کی منتظر تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ آنے، آیاز کو ہم نے دفنا دیا ہے، اس نے بھاری آواز میں کہا، تو جیمرے خاتون کی آنکھوں میں نمی مزید بڑھ گئی۔
اور ایمرے چچا لاپتہ ہیں۔ چند لمحے کے لیے اس نے مزید کہا۔ تاریک آسمان پر جھلکتے ہوئے چاند کی روشنی اسٹوریم کے پول کے پانی پر رقص کر رہی تھی۔ پانی کا صاف اور شفاف نیلا رنگ چاند کی روشنی کے باعث چمک رہا تھا۔ ارد گرد چلتی ہوئی ہوا ٹھنڈی اور کرکری تھی۔ وہ نیٹسٹوریم میں موجود تھا۔ ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا وہ وہاں چہل قدمی کر رہا تھا۔ آخر ایمرے چچا کہاں ہوں گے؟ یہ سوال وہ اپنے آپ سے دل ہی دل میں کئی بار پوچھ چکا تھا، اور جتنی بار وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا تھا اس کے چہرے پر تناؤ کے تاثرات مزید بڑھ جاتے، اور پھر کسی کے قدموں کی آواز پر وہ اپنی سوچوں کے دائرے سے باہر نکلا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرائے اس کے قریب آ رہی تھی۔ کیا ہوا میرائے، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ جب وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو اس نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس یوں ہی، پتہ نہیں کیوں۔ اس نے کندھے اچکا کر جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کی۔ براق جان گیا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ براق کے سامنے جھوٹ بولنا بہت مشکل کام تھا۔ اس کی تشویش سے بھری نگاہیں اپنے اوپر دیکھ کر میرائی نے ایک گہری سانس لی، جیسے اب اسے اس کو سچ بتانا ہی پڑے گا۔ آج مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، اس نے لب کاٹتے ہوئے کہا تو اس کی نیلی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میرائے، بابا کی یاد ہمیں کب نہیں آتی؟ ان کی یاد تو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ اس نے اس کے کندھے نرمی سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ زخمی سے انداز میں ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں، کاش بابا ہمارے ساتھ ہوتے، اس نے حسرت بھرے انداز میں کہا۔ اللہ کے فیصلے وہ خود بہتر جانتا ہے۔ ہم اللہ کے فیصلوں پر سوال اور اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کے فیصلوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تم بس یہ دعا کیا کرو کہ بابا جہاں ہیں انہیں وہاں اعلیٰ مقام حاصل ہو، اس نے تھوڑا سوچ کر کہا۔ میرائی نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ وہاں سے جانے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اپنے کمرے میں جا کر خوب آنسو بہائے گی، لیکن وہ ابھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ ابھی تک نیٹسٹوریم میں موجود تھا، اب وہ پول کے سامنے بیٹھا تھا۔ رات اب گہری ہو چکی تھی، بہت گہری۔ اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ وہ زیر لب آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کا دل شکستہ تھا، آنکھیں بوجھل۔ پہلے بابا چلے گئے، پھر آیاز، اور پھر ایمرے چچا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ چند لمحے خاموش رہا۔ اس خاموشی کے باوجود اس کی نگلی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے میں انہیں ڈھونڈ لوں گا، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے عہد کیا۔ رات کی تاریکی اور آسمان پر روشن چاند اس کے اس عہد کے گواہ بنے۔ یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ بابا، مجھے آپ کی نصیحتیں یاد ہیں، اس نے اب کی بار آسمان پر روشن چاند کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے زیر لب کہا، اور پھر اس کا دل و دماغ ماضی کی یادوں کے سمندر میں ڈوبنے لگا جس میں وہ اس وقت خود ڈوبنا چاہ رہا تھا۔ اگرچہ یہاں آپ کے دن مختصر تھے، آپ کی روح زندہ، بیدار، مکمل تھی۔ ہم اب ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے ناموں کی پرانی دوری سے۔ کچھ سال پہلے، وقت کی رفتار پیچھے کو جا رہی تھی، بہت پیچھے۔ کیلنڈر پر تاریخیں الٹ رہی تھیں اور پھر ایک جگہ آ کر رک گئیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اب ایک نہیں دو افراد موجود تھے۔ نیٹسٹوریم میں وہ دونوں افراد پول کے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر پہلے ہی تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی اور پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ رات گہری تھی، بے حد گہری۔ آسمان پر روشن چاند کافی پرفتن لگ رہا تھا۔ بابا، کیا آپ پریشان ہیں؟ سوال پوچھنے والے لڑکے کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اپنے ساتھ بیٹھے شخص کے لیے پریشانی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے شخص نے ایک نظر اسے مسکرا کر دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں بہت کچھ تھا جو وہ لڑکا سمجھ نہ سکا۔ نہیں بیٹے، میں پریشان نہیں ہوں، یامان بے شکست خوردہ لہجے میں مسکرائے۔ براق کو ان کے یوں تسلی دینے پر بھی اطمینان نہ پہنچا۔ وہ اپنے باپ کو اچھے سے جانتا تھا، ان کے ہر ایک رویے سے وہ پوری طرح واقف تھا۔ آج وہ پریشان نہیں، بہت پریشان تھے، یہ وہ اچھے سے جانتا تھا، اور وہ اپنی پریشانی کو کیوں چھپا رہے تھے یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ براق، میں تمہیں آج کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک وقفہ لیا۔ وہ انہیں سننے کا منتظر تھا۔
شرط یہ ہے کہ تم انہیں ہمیشہ یاد رکھو گے، انہوں نے اسے جتاتے ہوئے کہا۔ بابا میں آپ کی کہی گئی کوئی بات آج تک نہیں بھولا، اس نے کافی پرے اعتماد انداز میں یامان بے سے کہا۔ بہت خوب، انہوں نے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ تو اب میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سننا، انہوں نے اسے تاکید کی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یامان بے آسمان پر روشن چاند کو مانا خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ براق نے بھی ان کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے چاند کو دیکھا۔ بیٹے، تم جانتے ہو کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھیں، وہ نصیحتیں میں آج تمہیں بتانے جا رہا ہوں، انہوں نے چند لمحے بعد اسے نرمی سے کہا۔ آپ کو ان نصیحتوں کے بارے میں کیسے معلوم؟ براق نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ نصیحتیں دراصل قرآن کی آیات میں موجود ہیں، انہوں نے فوراً جواب دیا تو براق کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری۔ کون سی صورت میں؟ سوال فوراً پوچھا گیا۔ سورہ لقمان میں، جواب بھی فوراً دیا گیا۔ اچھا بابا، تو اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے لیکن یامان بے نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں تو اب مزید کوئی سوال نہیں، اب میں چاہتا ہوں تم میری بات خاموشی سے اور غور سے سنو، انہوں نے اس سے کہا تو اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اب پول کے نیلے پانی پر لہراتی ہوئی چاند کی روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ یامان بے نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آسمان کی تاریکی میں روشن چاند کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور پھر وہ کہنا شروع ہوئے۔ حضرت لقمان نے کہا کہ اے میرے بیٹے، بے شک اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمینوں میں، تب بھی اللہ اسے حاضر فرما دے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ وہ اپنی نظریں آسمان پر جمائے ہوئے سنجیدگی سے قرآن کی ان آیات کا ترجمہ اسے سنا رہے تھے۔ انہیں ان آیات کا ترجمہ زبانی یاد تھا۔ براق پول کے پانی کے اوپر نظریں جمائے ہوئے تھا، لیکن اس کا ذہن اپنے باپ کے الفاظ کو صرف سن نہیں رہا تھا بلکہ اسے ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم کرو، انہوں نے نرمی سے ایک نظر اسے دیکھا جو اس کی باتیں کافی متوجہ ہو کر سن رہا تھا، اور برائی سے منع کرو، اور تمہیں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ یامان بے نے اب کی بار براق کے ارد گرد اپنے بازو پھیلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر چوما۔ وہ ان کی باتیں سن بھی رہا تھا اور سمجھ بھی، لیکن پھر بھی اس وقت اس کے ذہن میں بہت سے سوالوں نے گھر کر لیا تھا۔ بابا مجھے آج یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ سوال کئی بار اس کے ذہن میں ابھرتا، لیکن اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اور لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ انہوں نے اب کی بار اسے دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا، جیسے اس سے پوچھ رہے ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اسے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں۔ براق نے بھی ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا دیا، جیسے وہ ان کی کہی ہر بات سمجھ رہا ہو۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز نیچی رکھو، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یامان بے نے اپنی بات مکمل کی۔ اب وہ براق کی طرف متوجہ ہوئے جو اب پول کے پانی پر نظریں جمائے ہوئے اپنی سوچوں میں گم سا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے۔ تمہیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں کیا؟ انہوں نے اس سے نرمی سے پوچھا تو وہ ایک دم اپنی سوچوں کی خلا سے باہر آیا اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی بابا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، اس نے کافی یقین سے کہا۔ امید کرتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو ویسا ہی ہو، انہوں نے ابرو اچکا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا، آپ مجھے آج یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد براق کے دل کو جو سوال کھٹک رہا تھا اس نے وہ پوچھ ڈالا۔ وہ یہ سن کر زیر لب مسکرائے، جیسے وہ اسی سوال کی توقع کر رہے ہوں۔ میں جانتا تھا تم یہ سوال ضرور پوچھو گے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ… انہوں نے ایک وقفہ لیا۔ براق، میں چاہتا ہوں جب میں اس دنیا میں نہ ہوں تو تمہیں زندگی کو گزارنے کے اصول معلوم ہوں، انہوں نے کہا تو اب کی بار ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی کی لہر امڑ آئی۔ براق کا دل ایک دم ڈوبا تھا۔ بابا، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے فوراً مغموم سے لہجے میں پوچھا۔ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، اس نے انہیں گلے لگاتے ہوئے پیار سے کہا۔ بیٹے،
موت تو برحق ہے، انہوں نے اسے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ تو ان کے لہجے اور چہرے کے تاثرات میں بہت کچھ تھا۔ ان کی ابھی کی جانے والی اور اس سے پہلے والی بات نے براق کو بے سکون کر دیا تھا۔ براق، ایک آخری نصیحت سن لو، پھر بے شک تم جا کر سو جاؤ، انہوں نے اس سے کہا تو اب کی بار ان کا لہجہ کافی سنجیدہ تھا۔ وہ ان کے برابر میں بیٹھا خاموشی سے ان کی نصیحت سننے کے لیے منتظر تھا، لیکن ان کے اس جملے نے اسے مزید بے سکون کر دیا تھا۔ آخری نصیحت؟ کیا مطلب؟ اگر انہوں نے نصیحت کہا ہوتا تو وہ بے سکون نہ ہوتا، لیکن انہوں نے آخری نصیحت کہا تھا جس کی وجہ سے وہ بے سکون ہو گیا تھا۔ بابا، آپ کہیے جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے باپ سے کہا، جو کہ بالکل سچ تھا۔ اس کے باپ کی گئی گفتگو نے واقعی اس کی نیند اڑا دی تھی۔ اچھا تو سنو بیٹے، اس دنیا میں تمہیں بہت سے دوست ملیں گے، اچھے دوست تمہارے لیے ایک نعمت ہوتے ہیں، لیکن میری ایک بات کبھی مت بھولنا، اس دنیا میں تمہارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے منافق دوست۔ یامان بے کی آنکھوں میں مزید نمی ابھر آئی تھی۔ رات کے سائے سمٹ چکے تھے، سورج اب آسمان پر چاند کی جگہ لے چکا تھا۔ یہ صبح براق کی زندگی میں ایک نیا موڑ لانے والی تھی۔ یہ صبح اس کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھی۔ جہاں یہ صبح کسی کے لیے ایک اختتام تھا، ویسے ہی یہ کسی کے لیے ایک نئی شروعات تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا تھا، آنکھیں دھیرے سے کھول کر ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں ہر طرف سورج کی روشنی پھیل چکی تھی، پردے کھڑکیوں پر گرے ہوئے تھے، تب بھی سورج کی کرنوں کی روشنی اس قدر تیز تھی کہ اس نے کمرے کو بھی روشن کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں رگڑتا ہوا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اور پھر اسے کچھ سنائی دیا۔ یہ بہت سی آوازیں تھیں اور ان آوازوں میں جیمرے خاتون کی آواز سب سے اونچی تھی۔ وہ پہلے کچھ سمجھ نہ پایا۔ کیا آنے رو رہی ہیں؟ وہ زیر لب ناسمجھی سے بڑبڑاتا ہوا بیڈ سے اٹھا اور تیز قدم لیتا کمرے سے باہر کو نکلا۔ کمرے سے باہر نکل کر جیمرے خاتون کی رونے کی آواز مزید اونچی ہو گئی۔ اس کی بے چینی بڑھی اور اس کے قدم تیز ہوئے، یہاں تک کہ وہ تقریباً دوڑتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر سامنے ہی لیونگ روم آتا تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر یامان بے اور جیمرے خاتون کا کمرہ تھا۔ ان کے کمرے میں 2 لیونگ روم تھے۔ جو لیونگ روم ایک طرف کو واقع تھا وہ زیادہ تر مہمانوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ فرش پر یامان بے کی لاش کفن میں لپٹی ہوئی پڑی تھی، جس کے ساتھ ہی جیمرے خاتون سر جھکائے سسکیاں لیتے ہوئے اشک بہا رہی تھیں۔ وہ یہ منظر بے یقینی سے دیکھ رہا تھا اور اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ آنکھیں نم ہو گئیں اور پھر اس کی آنکھوں نے برسنا چاہا، لیکن اپنی والدہ کی اس حالت کو دیکھ کر اس نے اپنے آنسو ضبط کیے اور مٹھیاں بھینچیں۔ بابا، رات کو وہ نصیحتیں مجھے اس لیے کر رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ… اس کی آنکھیں ایک دم حیرت سے پھیلی تھیں۔ اس کو اب اپنے کافی سوالات کے جوابات مل رہے تھے اور کئی نئے سوالات اب اس کے ذہن میں گھر بھی کر رہے تھے۔ وہ جیمرے خاتون کی طرف تیز قدم بڑھتا ہوا انہیں پیار سے گلے لگایا۔ جیمرے خاتون کی سسکیوں کی آواز مزید بڑھ گئی۔ اس نے ان کے کندھوں پر دھیرے سے تھپ تھپایا، یوں کہ انہیں حوصلہ دے رہا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھیں۔ آخر ہر عورت کے لیے یہ ماننا کہ اس نے جس شخص کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے ہوں وہ اس دنیا ہی سے رخصت ہو گیا ہے، یقیناً کافی مشکل ہوتا ہے۔ آنے یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے بمشکل اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے۔ جیمرے خاتون نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ اپنے ہی غم میں نڈھال تھیں اور بس ہلکے پلک پلک کر روئی جا رہی تھیں۔ تمہارے بابا کو شہادت نصیب ہوئی ہے براق۔ دروازے سے اندر گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایمرے چچا نے براق کو اپنی والدہ کو یوں تسلی دیتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اس نے ایک نظر انہیں نم آنکھوں کے ساتھ دیکھا اور پھر دوبارہ جیمرے خاتون کی طرف متوجہ ہوا۔ آنے، آپ مت روئیں، بابا تو شہید ہوئے ہیں۔ اس نے ایک وقفہ لیا۔ اور شہید کبھی نہیں مرتا، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس نے مزید کافی معنی خیز انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ دل نے آج ایک پختہ عہد کر لیا تھا جو اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ کچھ دن بعد افق پر گلابی، نارنجی، گہرے جامنی اور گہرے زرد رنگوں کا بسیرا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔
غروب ہوتے سورج کو دیکھ کر یوں لگتا جیسے یہ غروب ہوتا سورج بالکل ان کے آشیانے کی خوشیوں کے غروب ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھا، میز پر اپنی ڈائری کے صفحات پھیلائے، ہاتھ میں ایک پین پکڑے، وہ ان پر کچھ تحریر کرنے میں مصروف تھا۔ وہ ڈائری پر ایک سوال لکھ رہا تھا، بابا کو شہید کس نے کیا اور کیوں کیا؟ یہ سوال لکھنے کے بعد وہ راکھ کے لکھتے ہوئے ہاتھ چند لمحے کے لیے رکے۔ اس نے اپنا پین میز پر رکھا اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ یامان بے کی شہادت کے بعد براق اور میرائے کی جیمرے خاتون سے کوئی بات نہ ہو سکی۔ جیمرے خاتون سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی۔ براق ان کے لیے کھانا لے کر جاتا تو وہ انکار کر دیتی۔ لاکھ اصرار کرنے پر وہ تھوڑا بہت کھانا کھا لیتی، لیکن پھر بھی ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ایسے میں گھر کا سارا نظام براق کو ہی سنبھالنا تھا۔ میرائے چھوٹی تھی، اس کا خیال بھی براق ہی رکھتا۔ ایسے حالات میں میرائے بھی ڈسٹرب نہیں، بہت ڈسٹرب تھی۔ وہ اپنی پڑھائی پر بھی صحیح سے توجہ نہیں دے پا رہی تھی، لیکن براق اسے اپنی پڑھائی پوری توجہ کے ساتھ کرنے کی بار بار تاکید کرتا رہتا۔ ایمرے چچا اور ان کی بیوی بھی کئی مرتبہ ان کے گھر آتے جاتے رہتے۔ براق جیمرے خاتون سے یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے باپ کو شہید کرنے والا کون ہے، لیکن ان حالات میں ان سے یہ سوال پوچھنا اسے کافی مشکل لگ رہا تھا۔ میں کیسے معلوم کروں کہ بابا کو شہید کس نے کیا؟ اگلا سوال جب اس کے ذہن میں ابھرا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کے ذہن کے پردوں پر کچھ جھلکا۔ اسے یاد آیا کہ یامان بے کو ڈائری لکھنے کا کافی اشتیاق تھا۔ وہ اپنی زندگی کے ہر خوشی اور غم کے لمحات اپنی ڈائری میں تحریر کرتے۔ براق کو بھی ڈائری لکھنے کی عادت انہی سے ملی تھی۔ ضرور ان کی ڈائری سے مجھے کچھ معلومات مل جائیں گی، اس نے دل ہی دل میں کافی امید کے ساتھ سوچا۔ وہ کرسی کھینچ کر اٹھا اور تیز قدم چلتا ہوا اسٹڈی روم میں گیا۔ اس نے اسٹڈی روم میں ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ چاروں اطراف میں گہرے بھورے رنگ کے ریکس میں مختلف کتابیں نفاست کے ساتھ رکھی گئی تھیں۔ یامان بے کو کتابوں کے مطالعے کا بہت شوق تھا۔ یہی شوق براق کو بھی تھا۔ وہ ہر کتاب، پھر خواہ وہ مذہب، سیاست، ادب یا تاریخ کے متعلق ہو، ان سب کو برابر شوق اور توجہ کے ساتھ پڑھتا۔ آج یہ اسٹڈی روم کتنا بے رونق لگ رہا ہے، اس نے دل ہی دل میں مغموم سے انداز میں سوچا۔ یامان بے اگر کبھی سارا دن گھر میں موجود ہوتے تو وہ زیادہ تر اسٹڈی روم میں ہی رہتے۔ یامان بے کے جانے کے بعد صرف یہ اسٹڈی روم ہی نہیں بلکہ پورے گھر میں بے رونقی چھا گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا ہوا وہاں رکھی ایک میز کے پاس آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نمی ابھر آئی۔ میز پر کچھ کتابیں ایک ترتیب کے ساتھ رکھی گئی تھیں۔ وہ چند لمحے میز اور اس پر پڑی ان کتابوں کو دیکھتا رہا۔ بابا نے اپنی ڈائری ضرور ادھر ہی کہیں رکھی ہوگی۔ اب کی بار وہ ان کتابوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے خود کو تسلی دینے والے انداز میں زیر لب کہہ رہا تھا۔ کافی وقت گزر گیا۔ وہ میز کے تمام درازوں میں اور ہر کتاب کو ادھر ادھر کر کے دیکھ چکا تھا، لیکن اسے یامان بے کی ڈائری نہیں مل سکی۔ اس کے چہرے پر تناؤ کی لہریں ابھریں۔ وہ کچھ مایوس سا ہو گیا۔ میز کے ساتھ رکھی کرسی کو وہ کھینچ کر اس پر بیٹھا، 2-3 گہری سانسیں لیں۔ اس میز کے ایک کونے پر براق اور اس کے خاندان کی تصویر ایک فریم میں سجی ہوئی وہاں پڑی تھی۔ اس کی نظر اس فریم کی جانب گئی۔ تصویر میں نظر آتے یامان بے کو دیکھ کر اس کے ذہن کے پردوں پر ان کے کچھ الفاظ نمودار ہوئے۔ براق، کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ یہ نصیحت وہ اسے کئی بار کیا کرتے تھے۔ ان الفاظ نے جیسے اس کی ہمت بندھائی تھی۔ وہ ایک دم کرسی سے اٹھا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ اس اسٹڈی روم میں کتابوں کی ایک الماری بھی تھی۔ وہ الماری کی جانب بڑھا۔ الماری کا دروازہ کھولتے ہی اس نے اس کے ہر خانے میں کتابیں ادھر سے ادھر کرنا شروع کی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک امید تھی۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی کتابیں ادھر سے ادھر کرنے میں مصروف رہا اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا اسے انتظار تھا۔ الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں ایک کونے پر یامان بے کی ڈائری پڑی تھی۔ اس ڈائری کو وہاں پڑا دیکھ کر براق کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ اس نے فوراً ڈائری پکڑی اور واپس میز کے ساتھ رکھی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ اس ڈائری کا کور سفید تھا اور بارڈرز سیاہ رنگ کے تھے۔ ڈائری کے صفحات اپنے سامنے پھیلائے وہ اب مکمل توجہ کے ساتھ ان کی ڈائری کو پڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ڈائری بند کی، میز پر رکھے فوٹو فریم پر ایک نظر دوڑائی۔ براق کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ بابا کے ساتھ اتنا برا ہوا؟ کتنے دکھ کی بات ہے کہ بابا کے سچے دوست نے ہی ان کے ساتھ غداری کی۔
اس نے تکلیف کے ساتھ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے سر جھٹکا۔ آخر دوست ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اب کی بار وہ زیر لب بڑبڑایا تو اس کی نیلی آنکھوں میں طیش کی بنا پر سرخی بھی اتر آئی تھی۔ یامان بے نے اپنی ڈائری میں تحریر کیا تھا کہ ان کا دوست جس پر انہیں سب سے زیادہ بھروسہ تھا اسی نے انہیں دھوکہ دیا۔ وہ دوست ان کے دشمن کی صفوں میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ان کا کافی پرانا دوست تھا، اس بات کی انہیں بالکل امید نہ تھی۔ اگر کوئی دوست دھوکہ دے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی پرانا دوست جس کے ساتھ آپ نے کافی وقت گزارا ہو اور جس سے آپ کو دھوکہ کھانے کی امید ہی نہ ہو، اس کا دیا گیا دھوکہ آپ کے دل کو شیشے کی ٹوٹی ہوئی کرچیوں کی مانند بنا دیتا ہے۔ دھندار، میں تم سے اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اب کی بار اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے لب بھینچ کر خود سے کہا، اور پھر وہ کرسی سے اٹھا، یامان بے کی ڈائری پکڑی اور اسٹڈی روم کی بتیاں بجھا کر باہر نکلا۔ وہ اب سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے میز پر موجود اپنی ڈائری کو دیکھا، ساتھ ہی اس نے یامان بے کی ڈائری بھی میز پر رکھ دی۔ اس نے میز پر رکھے پین کو اٹھایا اور پھر اپنی ڈائری پر کچھ تحریر کرنے لگا۔ میں براق آج اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس راہ کا انتخاب میرے بابا نے کیا میں بھی اسی پر چلوں گا۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس عہد کو ضرور پورا کرے گا، کیونکہ وہ عہد توڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔